قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ پیچھے بھی بات ہوئی سورہ یاسین لوگ مردوں پہ پڑھتے ہیں، اگر زندگی میں ہی یہ کھل جائے تو بہت سارے لوگ ایک تو شرک اور توحید کا فرق سمجھ جائیں، دوسرا زندگی اور موت کا فرق مل جائے۔ بڑی اداس کرنے والی صورت ہے، میں نے جب بھی پڑھی اور پڑھائی میرا دل ایک لمحے کے لیے اداس ہوا۔ اس میں آپ دیکھیں گے اتنی نشانی ہے کائنات کی، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ میں سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور آج شروع ہوتی ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سے لے کے اگلے چند جملے جو ایک شخصیت کے تھے، جو آج ہم اس بارے میں بھی اپنے لیے آئیڈیلائز کریں گے۔ تو لکھیے گا کہ سورۃ یاسین کے تناظر میں ہماری آئیڈیل شخصیت حبیب نام کا ایک شخص ہے۔ حدیث میں اس کا نام ہے اس لیے میں نے بول دیا، قرآن میں تو اس کا نام نہیں آتا۔ مرد مومن تھا، خیر خواہ تھا اور جرت مند تھا، رب کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے والا تھا، شعور سے زندگی بسر کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا، اور وہ لوگ جن کو سلام قولا من رب رحیم کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے انہی میں سے تھا۔ آئیے اس کے اس توحید میں ڈوبے ہوئے جملوں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکے۔ یہ جملہ نوٹ کر لیجئے، یہ ہے شخصیت پرستی کا توڑ، کہ صرف ایک اللہ کی ذات پہ نظریں لگائی جائیں کہ بڑے سے بڑا کوئی مرض آ جائے، کرونا آ جائے، کوئی اور معاملہ آ جائے، اللہ کے ماں سوا کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے۔ اگر واقعی یہ ہو سکتا تو آج دنیا ساری اس وبا سے پاک ہو چکی ہوتی۔ اتنے تو چاہنے والے ہیں ان کے کہ جن کے اوپر نظریں لگا کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشکلوں کو ٹالنے والے ہیں، اور کہا نہ یہ مجھے بچا سکیں، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، لوگوں نے مختلف لوگوں کو اپنے آئیڈیل بنایا، مذہبی رہنماؤں کو آئیڈیل بنایا، ائمہ کرام کے ساتھ اپنی نسبتیں جوڑیں، بعض نے شیخ اور پیر اور فقیر کے لقب چوز کیے اپنے بڑوں کے لیے۔ اسی طرح بعض لوگ اندھا دھند اپنے دنیاوی رہنماؤں اور سیاستدانوں پہ نظریں لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارا ملک بھی لوٹ کے لے جائیں گے، ووٹ ہم نے ان کو ہی دینا ہے کیونکہ ہمارے ابا کے ابا بھی انہی کو دیتے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ کچھ دیا ہوا ہے۔ اسی طرح بعض عمرا اور سرداران جس کو ان لیڈز کہتے ہیں، لیڈر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ معاشرے کے وہ کرتا دھرتا لوگ ہیں جن کو آپ انٹلیکچوئلز کہیے، اینکرز کہیے، جن کے ساتھ لوگوں کی ایسی محبتیں ہوتی ہیں کہ وہ ان کی کرسمیٹک پرسنالٹیز میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ان کو اپنے آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض ڈیزائنرز کپڑوں کے اور جوتوں کے اور سٹائلز کو پروموٹ کرنے والے لوگ سوچتے بھی نہیں، وہ ایک بازو اتار دیں گے، آپ بھی اپنی قمیض کا ایک بازو اتار دیں گے، وہ کہیں گے آپ اپ کر لیں گے پینٹس کو، وہ کہیں گے ڈاؤن آپ ڈاؤن کریں گے، وہ کہیں گے قمیض لمبی آپ لمبی کر لیں گے، چھوٹی کریں کر دے، وہ شولڈرز کو ننگا کر دیں، کٹس لگوا دیں، آپ نے لگانے ہی لگانے ہیں، وہ چوک لمبے کر دیں، آپ نے کرنے چھوٹے۔ یعنی یہ ہے اصل میں وہ آئیڈیلائزیشن جو شخصیت پرستی پہ جاتی ہے۔ میں تو فلاں ڈیزائنر کے علاوہ کسی کا پہنتی نہیں، مجھے فلاں برانڈ کے بغیر کوئی جوتا نہیں اچھا لگتا۔ پھر اسی طرح دیکھیے کچھ لوگ کھلاڑیوں کو، کرکٹرز کو اور اسی طرح دوسرے گیمز کرنے والوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں کہ ادھر نمازیں ہو رہی ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں کیونکہ ان کا میچ چل رہا ہے۔ پھر اسی طرح جن کا میلان ڈراموں، فلموں اور لاہو الحدیث کی طرف زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ ہیروز کو، ہیروئنز کو، ان کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں اور ان کے پوسٹرز بڑی بڑی جگہوں پہ لگائے دیکھے جاتے ہیں۔ اور سب سے چھوٹے ہمارے جو آئیڈیل ہیں نا، ہمارے دوست احباب ہیں، جس کے آگے جا کے ہم اگلے ہی پاروں میں ایک دن بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو کیا سمجھ آیا کہ سورۃ یاسین کی یہ آیتیں آپ کو مجھے ایک دعوت دیتی ہیں، اتخذ من دونہ آلہہ، ان میں سے کون میرے کام آئے گا اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا؟